الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی و مولائی و حبیبی و شفیع و طبیب قلب محمد و آلہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ حضرت علامہ اقبال کے خود ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا جو حضرت سید الدین نیازی صاحب کا ترجمہ ہے اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے مترجم کی ایک لمبی تصریح ہے بنیادی طور پہ پہلے خطبے کے عنوان پر، تو اس پر بات کر رہے تھے۔ اور حضرت نیازی صاحب جو ہے لکھتے بڑے پیچیدہ انداز میں، لیکن یہ کہ ان کی تحریر کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ ثمر آور ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات کافی، یعنی آپ اگر کوشش کریں اس کو سمجھنے کی تو اس میں وقت تو لگتا ہے، لیکن یہ اس کے نتیجے میں کافی جو ہے نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ رکے تھے، اب عام طور پہ یہاں پہ رکے تھے، یہ کیا ہوگا وغیرہ، اسی کے قریب ہی تھے، تو کافی عرصے پہلے، کافی دن ہوئے یہ نہیں کیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کچھ دوہرا دیں تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ بسم اللہ۔ فرما رہے ہیں اب عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایکسپیرینس کا دار و مدار حواس پر ہے۔ اب یہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی ہوگی، عام طور پہ یعنی کے زمانے میں، آج کل یہ واضح نہیں ہے، لگتا ہے یہی ہے کہ عام طور سے ان کی مراد آج کل کا زمانہ ہی ہے۔ ایکسپیرینس کا دار و مدار حواس پر ہے، یعنی تجربے کا دار و مدار حواس پر ہے۔ تو حواس ذریعہ ہیں ایکسپیرینس کا، اور ایکسپیرینس علم کا۔ تو اس پہ ذرا رکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی درست معلوم نہیں ہوتی یہ بات۔ تو کہہ رہے ہیں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تجربہ کا دار و مدار جو ہے تجربہ حواس پر ہے۔ یہ بات اب یہ واضح نہیں ہے ابھی کہ حضرت بھی اس کو مانتے ہیں یا نہیں، وہ عمومی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو تجربے کی بنیاد حواس ہے، تو اگر حصی تجربہ ہو، آپ کہیں حصی تجربے کی بنیاد جو ہے حواس ہے، تو پھر تو مطلب یہ کہ بائی ڈیفینیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ بات درست ہو۔ لیکن تجربہ کم از کم تصوراتی طور پر، ایٹ دا کنسیپچول لیول، تصوراتی طور پہ تجربہ کو حصی تجربے کے اندر محدود نہیں کر سکتے۔ تجربہ جو ہے تاکہ یعنی مطلب یہ کہ آپ امپیریسسٹ ہوں، یعنی لاک اور ہیوم کی طرح، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ، سارا تجربہ جو ہے وہ حصی تجربہ ہے۔ لیکن اگر آپ امپیریسسٹ نہیں ہیں تو کم از کم تجربے کو حصی تجربے میں محدود کرنے کا کوئی واضح دلیل نظر نہیں آتی، کیونکہ کم از کم تصوراتی طور پہ تجربہ جو ہے وجدانی تجربہ بھی ہو سکتا ہے، عقلی تجربہ بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی شعوری تجربہ بھی ہو سکتا ہے، تحت شعوری تجربہ بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کم از کم بدیہی طور پہ یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تجربہ جو ہے اس کو حصی تجربے میں محدود کیا جائے، اور اگر آپ حصی تجربے کو حصی تجربے تک محدود نہیں کر رہے تو پھر یہ کہنا کہ تجربے کی کا دار و مدار حواس پر ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔
کم از کم تصوراتی طور پہ ایٹ کنسیپچل لیول یا لیول آف پاسبلٹی امکانی طور پر. اور اسی طرح یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ حواس ذریعہ تجربے کا اور تجربہ علم کا، تو یہ علم کا جو تصور ہے یہ خالص تجربی تصور ہے. یعنی تجربی یہاں جو اس سے مراد لے رہا ہوں وہ امپیریسسٹ، یعنی فلسفیانہ امپیریسسٹ جس کو کہتے ہیں. یعنی یہ ایون مطلب یہ کہ سائنسی طور پہ یعنی اس بات، یعنی جو سائنسدان جس منہج پہ کام کرتے ہیں اس کو بھی اس کے تحت جو ہے اس کی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا. یہ امپیریسسٹ نظریہ علم ہے، یعنی تجربی جس کو یعنی ہیوم، اور فلسفیانہ تجربیت جس کو کہتے ہیں. فلسفیانہ تجربیت اس کی ایک شکل وہ ہے جو یعنی برطانوی تجربیت. تجربیت برطانوی تجربیت بھی ایک خاص قسم کی تجربیت ہے، کیونکہ تجربیت کے اس سے مختلف جو ہے، ایون اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کے مدار جو ہے تجربے پہ، اور تجربے کا مراد جو ہے مدار جو ہے حواس پر ہے، ایون دین پھر بھی مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو تجزیہ اس کا برطانوی تجربی فلسفیوں نے کیا اسے آپ اگری کریں، یعنی اس کو آپ قبول کریں. مثلاً کانٹ نہیں کرتا، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے کہ علم کی بنیاد جو ہے تجربے پہ، تجربے کی بنیاد جو ہے حواس پہ. اور اس سے پہلے مطلب جو تجربی لوگ گزرے ہیں قرون وسطیٰ میں اور قدیم تہذیبوں میں، اور ایون جدید اور جو غیر برطانوی تجربیت اور غیر برطانوی غیر جدیدی تجربیت، اس میں آپ کو یعنی فنومنالوجی میں بھی ایسے اسکول مل جائیں گے جو تجربیت کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا جو تجزیہ برطانوی تجربی فلسفیوں نے کیا اس کو نہیں مانتے. تو اب عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایکسپیرینس کا دار مدار حواس پر، اور حواس ذریعہ ہیں ایکسپیرینس کا. تو یہ تو ایک ہی بات ہے، ایکسپیرینس کا دار مدار حواس پر ہے، حواس ذریعہ ایکسپیرینس کا. اور ایکسپیرینس علم کا جیسے بے اعتبار حقائق جب الگ الگ شاخوں میں تقسیم کیا جائے تو مختلف علوم کی بنا پڑتی. تو یہ تجربی نظریہ علم اور سائنسی نظریہ علم، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، یہ انفارمیشن اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ علم یعنی ہمارے نزدیک علم اور اطلاع میں فرق کرنا چاہیے. سائنس سے جو ہمیں ملتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ اطلاعات ہیں، انفارمیشن. علم تو جیسا کہ امام غزالی احیاء میں لکھا ہے خوف خدا ہے، یہ علم و نور ہے، نور ربانی ہے علم، جیسے قرآن مجید میں. بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ علم عبارت ہے مطلق علم، یعنی علم بالحواس، مطلق علم. تو علم بالوحی کیا ہے؟ وہ علم بالحواس ہے یا علم ہی نہیں ہے؟ رائے ایکسپیرینس یعنی تجربہ، سو یہ کسی حقیقت ہی کا تجربہ ہو سکتا ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ مطلب یہ کہ ایلیوشن تو حقیقت کا تجربہ نہیں ہوتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ سراب جس کو کہتے ہیں، سراب ایک شکل ہے ایلیوشن کی، اور سراب جو ہے کئی قسم کے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ خارجی سراب بھی ہوتے ہیں، اندرونی سراب بھی. تو یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ جو ہے حقیقت ہی کا تجربہ ہو سکتا ہے؟ یعنی تجربے کے ذریعے آپ حقیقت گھڑتے بھی ہیں. تجربے یعنی
اپنے آبجیکٹ کو جو ہے کنسٹرکٹ بھی کرتے ہیں، ایسے تجربے بھی ہوتے ہیں، یعنی تجربے حتیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ فینومنالوجسٹ جو تجربے کی تجزیہ کرتے ہیں اس میں مطلب کنسٹرکشن کا یعنی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. تو یہ کافی یعنی لگتا ہے کافی یعنی نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہے بلکہ بالکل سطحی بات لگ رہی ہے اس حد تک اب تک. رہا حاصل علم، نالج عبارت ہے مطلق علم یعنی علم حواس سے، یہ بھی غلط معلوم ہوتا ہے. رہا ایکسپیرئنس ہو، یہ کسی حقیقت ہی کا ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے، یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا. اور اس لیے مذہب کی طرف سے بھی ایکسپیرئنس کا دعویٰ کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مذہبی تجربات جو ہیں ذرا وہ حصی تجربات تو نہیں ہیں، یعنی حواس اس میں شامل بھی ہوں تو مطلب اس کو آپ حصی تجربات ایسا سچ نہیں کہہ سکتے. اور اگر کہنا چاہیں تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ حصی کا معنی جو ہے آپ کو وسیع کرنا پڑے گا. تو اس لیے مذہب کی طرف سے بھی ایکسپیرئنس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، سائنس کی طرف سے بھی دعویٰ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ وہ کسی ایسی حقیقت کا ایکسپیرئنس جو ایکسپیرئنس میں آ سکتی ہیں. یہ کوئی ضرورت مطلب ایکسپیرئنس میں آ سکتی ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ وہ حقیقت جو ہے اپنے آپ کو یعنی اس میں دیکھیں نا، اس پہ کچھ بات کرتے ہیں. تو ایکسپیرئنس تو یہ کسی حقیقت ہی کا ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے، یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا. اس لیے مذہب کی طرف سے بھی تجربے کا دعویٰ ہے، مذہبی تجربات. اس کا مطلب یہ ہوگا کسی حقیقت کا مذہب میں تجربہ ہے جو تجربے میں آ سکتی ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مطلب مذہبی تجربات بھی سچے تجربات بھی ہوتے ہیں، جھوٹے تجربات بھی ہوتے ہیں، ایسے تجربات بھی ہوتے ہیں جس میں تجربہ جو ہے حقیقت کا ہوتا ہے، اور ایسے تجربات بھی ہوتے ہیں جس میں تجربہ جو ہے سراب ہوتا ہے اور حقیقت کا نہیں ہوتا بلکہ خود ایک آپ حقیقت گھڑتے ہیں. تو مذہبی تجربات بھی اسی طرح متنوع ہیں جس طرح جو ہے ہمارے دوسرے تجربات ہوتے ہیں. یہ تو ایک پہلی بات ہے. اور وہ کسی ایسی حقیقت ہے تجربہ ہے جو تجربے میں آ سکتی ہیں. تجربے میں آ سکتی ہیں تبھی آپ کو تجربہ ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ تجربے میں آ بھی سکتی ہوں، لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، یعنی ایک خاص اسٹیشن، مقام اور حال تک پہنچنا پڑتا ہے جہاں سے آپ اس حقیقت کی مثلاً مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ تجربہ کر سکیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب شاہد جو ہے چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے، وہ حقیقت جو ہے خود اپنے آپ کو بھی مشاہدہ کروا سکتی. تو ہر یعنی خاص یعنی حصی تجربوں میں بھی یہی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ حصی تجربوں میں بھی کم از کم دو امکانات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ شاہد جو ہے جس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، مشاہدہ ہو گیا، اور جو اس کا آبجیکٹ ہے یعنی مشاہد ہے یا مشہود ہے یا معروض ہے، اس کا اس میں جو ہے یہ ایکٹیو ہے شاہد. یعنی ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکٹیو کو اردو میں کیا کہیں گے، یعنی اس میں فعال ہے، وہ پیسو نہیں ہے، غیر فعال نہیں. یعنی وہ چیز کو اس حقیقت تک پہنچنا چاہ رہا ہے اور ہوا سے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مطلب چیز خود جو ہے یعنی میں ایکٹیو نہیں ہوں، یعنی ایکٹیولی کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ چیز جو ہے خود مجھے اپنے آپ کو مجھ پر تھوپ دیتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، مطلب آپ یہ کسی چیز سامنے آ جائے آپ کی.
اسی طرح مذہبی تجربے میں بھی آپ اس کو ان دو امکانات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک حقیقت ہے اور جو شاہد ہے وہ فعال ہے، وہ اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر. لیکن ایک دوسرا امکان بھی ہے کہ حقیقت خود آپ کو، اب اس کا میکینزم ہم کئی ہو سکتے ہیں، لیکن شاہد پہ جو ہے تھوپ دیتی ہے، یہ پسٹ آن چھے. تو یہ دونوں امکانات موجود ہیں. تو حضرت میں اس کو جو ہے ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. اچھا، تو اس لیے را ایکسپیرینس ہو، کسی حقیقت ہی کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، اس لیے مذہب کی طرف سے بھی ایکسپیرینس کا دعویٰ کیا جائے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ کسی ایسی حقیقت کا ایکسپیرینس ہے جو ایکسپیرینس میں آ سکتی ہیں. چنانچہ یہ معنی ہیں جن میں یہ لفظ اس خطبے میں استعمال ہوا ہے. بہرحال یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. کافی سود مند کچھ باتیں آ گئی انشاءاللہ.